نماز میں آنکھیں بند کرنا سنت یا غلطی؟ کیا آنکھیں بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہر مسلمان بھائی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ کیا آپ بھی نماز کے دوران خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے دل میں زیادہ عاجزی اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا مستحب ہے، مکروہ ہے، یا اس کی کوئی خاص شرائط اور استثنائی صورتیں موجود ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کی روزمرہ کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز سے متعلق ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا سب سے اہم رکن اور مومن کی معراج ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں مگر اس کے آداب، اس کی باریکیوں اور سنت نبوی کے طریقوں سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ روحانیت، وہ سکون اور وہ اثر نظر نہیں آتا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا۔ نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا نماز کی روح ہے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اس کا جسم تمام تر غیر ضروری حرکات سے ساکن اور پرسکون ہو۔ لیکن جب بات آتی ہے آنکھوں کی حفاظت اور نگاہوں کے ادب کی تو بہت سے نمازیوں کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے یا آنکھیں بند کر لینا؟ آئیے اس مسئلے کی مکمل شرعی، علمی اور روحانی حقیقت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاص طور پر عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی لیے ہماری ہر نماز کا طریقہ عین وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب ہم احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیان کردہ واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنی مبارک آنکھیں کھلی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ایک ایک باریکی کو نوٹ کیا اور امت تک پہنچایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کی نظر سجدہ گاہ سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ فقہائے کرام اور علماء امت نے احادیث کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ اصول بیان کیا ہے کہ نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معمول کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ آنکھیں کھلی رکھنا ہی تھا تاکہ انسان حالت بیداری اور مکمل شعور کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے حاضری کا احساس رکھے۔ آنکھیں بند کر لینے سے بعض اوقات انسان سستی، غفلت یا نیند کی آغوش میں جانے لگتا ہے جو کہ نماز کے وقار کے خلاف ہے۔ اب یہاں ایک نہایت باریک اور علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز فاسد یا باطل ہو جائے گی؟ اور کیا شریعت میں کوئی ایسی حالت بھی ہے جہاں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہو؟
اس مسئلے پر تمام فقہائے کرام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا متفقہ نقطہ نظر یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور نہ ہی فرض ساقط ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ تاہم فقہا نے اس میں ایک اہم استثناء بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی نمازی کسی ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہو جہاں اس کے سامنے ایسی چیزیں موجود ہوں جو اس کے دل و دماغ کو بار بار نماز سے ہٹا رہی ہو، مثلا سامنے تیز چمکتی ہوئی روشنی ہو، دیوار پر رنگ برنگے نقش و نگار ہوں، سامنے سے لوگوں کی آمد و رفت ہو یا کوئی ایسا منظر ہو جس سے انسان کا خشوع بری طرح متاثر ہو رہا ہو، تو ایسی ضرورت کے تحت بعض علماء اور فقہا نے آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس اجازت کی حکمت یہ ہے کہ نماز میں اصل مقصد خشوع و خضوع اور دل کی حاضری ہے۔ اگر آنکھیں کھلی رکھنے سے خشوع بالکل ختم ہو رہا ہو اور آنکھیں بند کرنے سے دل کو یکسوئی حاصل ہو رہی ہو تو وہاں ثانوی درجے میں آنکھیں بند کرنے کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک ضرورت کی حد تک ہے، اسے اپنا مستقل معمول یا عادت بنا لینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اصل افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان آنکھیں کھلی رکھے اور اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر جمع کر رکھے۔ پیارے ناظرین، شریعت کے ہر حکم میں بے شمار روحانی اور علمی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ نماز کے مختلف ارکان میں نگاہوں کو کہاں رکھنا چاہیے، اس کا ایک مکمل ادب اور طریقہ موجود ہے۔ قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر، رکوع کے وقت دونوں پاؤں کے پشت پر، سجدے کے وقت اپنی ناک کے نسلے پر، قعدہ کے وقت اپنی گود میں اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک نمازی ان مسنون قواعد کی پابندی کرتا ہے تو اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، اس سے انسان کا ذہن یکسو رہتا ہے اور شیطان کو نماز میں وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف موبائل کی نوٹیفیکیشن، اسکرینیں اور دنیاوی فکریں انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، وہاں مسنون طریقے کے مطابق نگاہوں کو سجدہ گاہ پر رکھنا انسان کے اندر عاجزی، تواضع اور لہلہیت پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ سجدہ گاہ کی مٹی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور اسے اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ اور باعث برکت عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی نمازوں کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا۔ ہماری نمازوں میں کامل خشوع و خضوع، عاجزی اور اخلاق پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے وقت رخصت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو رضوان اسلامک وائس کی یہ علمی اور اسلامی
اصلاحی کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں و دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو پرسنلائٹس سے ہٹا کر آل پر سیٹ کر دیں تاکہ دین اسلام کی روشنی میں ایسی ہی مستند ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک نہایت اہم اور ایمان افروز سوال۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ اور اکثر لوگ سجدے کے دوران ایسی کون سی نادانستہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سجدہ اور پوری نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ اس سنگین غلطی کی حقیقت اور اس کے اصلاح کا صحیح مسنون طریقہ ہم آپ کے سامنے اپنی اگلی ویڈیو میں لانے والے ہیں، اس لیے اگلی ویڈیو کا شدت سے انتظار کیجیے اور اپنے چینل رضوان اسلامک وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔